کہ عورت کو اپنا حسن اور اپنا جمال کیوں چھپانا چاہیے، کیوں اس کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور جب عورتیں اس اصول کے خلاف کام کرتی ہیں تو معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ خراب ہوتا ہے، اور جب عورتیں ان باتوں پر عمل کرتی ہیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہی بات آج ہم اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سیکھیں گے کہ عورت کو زیب و زینت کس کے لیے کرنی چاہیے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے جس میں انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھالا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی ادائیگی کرے۔ تو ان حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورتیں پردہ کریں اور اپنے حسن و جمال کی حفاظت کریں۔ عورت فطرتاً چاہتی ہے کہ اس کا لباس، اس کا اچھا لباس، قیمتی زیورات کوئی دیکھے، ان کی تعریف کرے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان اس کی اچھی چیزوں کو دیکھے اور تعریف کرے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک بہترین عالی شان گھر بنوایا اور یہ توقع کرتے ہیں کہ 4 لوگ جب آئیں دیکھیں تو اس کی تعریف کریں اور اس کی خوبی بیان کریں۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب اپنے اندر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں تاکہ لوگ اس اچھائی کی وجہ سے ہماری بڑائی بیان کریں اور ہماری عزت کریں، ہماری تعریف کریں۔ تو عورتوں میں بھی یہ ایک فطرت پائی جاتی ہے کہ جب وہ اچھا لباس زیبتن کرتی ہیں یا زیورات سے اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو دیکھے اور ان کی تعریف کرے۔ اگر عورت کو اس نمائش کی عام اجازت دے دی جاتی کہ اس کا حسن و جمال کا اظہار ہر کسی کے لیے عام کر دیا جاتا اور اس کے زیورات کو پہن کر لوگوں کے سامنے جانا، ہر کسی کے سامنے چلے جانا، بازاروں میں بغیر پردے کے اپنے حسن و جمال کے ساتھ نکل جانا اور اسلام کی خلاف ورزی کرنا، اسلام کی بات کو الگ رکھا جائے، فطری طور پر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بغیر پردہ جب بازاروں میں بھیج دیتے ہیں اور اگر عورت کو اس نمائش کی عام اجازت دے دی جاتی کہ جب وہ بازاروں میں جائے تو پردہ نہ کرے بلکہ اپنے حسن و جمال کو ہر کسی کو دکھاتی پھرے، تو اس کا بگاڑ کیا ہے، اس کی خرابی کیا ہے؟ سماعت کریں۔ اگر ان کو یہ اجازت دے دی جاتی تو یہ نہ صرف ایک غیر فطری عمل ہوتا بلکہ اس سے بے شمار خرابیوں اور فسادات کا دروازہ
کھل جاتا۔ وہ فسادات، وہ خرابیاں کیا ہے، ہم یہ سماعت کریں گے کہ عورت اگر اس فطرت پر چلے کہ اس کا حسن و جمال ہر کسی کو دکھانے کی اجازت دے دی جائے، تو ان معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو پہلی خرابی تو یہ پیدا ہوگی، اچھے برے لوگ، معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک لوگ جو اچھے ہوتے ہیں، دوسرے برے لوگ ہوتے ہیں۔ برے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جیسے لٹیرے، چور، ڈاکو ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو سڑکوں اور راستوں پر پھیلی ہوئی دولت اچھے لوگوں کی بھی نیت خراب کر دیتی ہے اور انہیں مجرم بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی دولت کو گھروں میں رکھنے کی بجائے سڑکوں پر رکھنے لگے اور اس کو ہر کسی کے نظر کے سامنے لے آئیں، تو یہ ممکن ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے اس پیسوں کو بری نظر سے دیکھیں گے اور اسے ہڑپنے کی کوشش کریں گے اور اس امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب عورت اپنے حسن اور جمال کو بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو انسان کی یہ فطرت خبیثہ ہے کہ جو خبائث کو دیکھ کر ابھرے بغیر اور غالب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پردہ کیوں کریں، انسان کو اپنی سوچ اور اپنی نظر کو پاک کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو ایسی سوچ رکھتا ہے یا ایسی سوچ رکھتی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کسی کا ذہن تھا؟ کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ان سے زیادہ کسی کا پاکیزہ ذہن تھا؟ تابعین ان کے بعد آئے، ان سے زیادہ کسی کی نظر پاکیزہ تھی، کسی کی ذہن، ان سے زیادہ کسی کا ذہن پاکیزہ تھا۔ اس کے بعد تابعین آئے، تابعین آئے، اولیاء کا زمانہ آیا، کیا ان سے زیادہ کسی کا ذہن اور ایمان پاکیزہ تھا؟ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی نظر پاک اور صاف ہو سکتی ہے، یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے زیادہ کسی اور کی نظر پاک اور صاف ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا ذہن پاک اور صاف ہے۔ صحابہ کے بعد کسی کا ذہن پاک اور صاف ہے، نظر پاک اور صاف ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کی اور اپنی بچی حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان حضرات نے جب اس طرح کا عمل کیا، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اور ان کی حیا سے زیادہ کسی کی اور حیا ہو سکتی ہے، آنکھوں میں کسی اور کی زیادہ حیا بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے اس سوچ پر عمل نہ کیا کہ لوگ اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنی نظر کو صاف کریں۔ جبکہ آج کچھ نا سمجھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، وہ بھی ایسی تعلیم دیتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنی بچیوں کو
پردے کا حکم دیا اور انہوں نے بخوبی پردے کو آزمایا اور اپنایا۔ تو معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اچھے لوگ، ایک برے لوگ۔ غالب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سڑکوں، گلی کوچوں، دکانوں، دفتر میں عورتوں کے حسن و جمال، قیمتی زیورات کی نمائش کا انجام سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی عزت و آبرو پامال ہو، کبھی ان کی مرضی سے اور اکثر جبر و کراہ سے ان کے زیورات کو لوٹا جائے، ان کو حاصل کرنے کے لیے گھروں میں ڈاکے ڈالے جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے آج۔ تمام جرائم کی اصل اور بنیاد یہ عام نمائش ہی ہے۔ لیکن عورت کی فطری تقاضے کی تکمیل بھی ناگزیر ہے کہ اگر اسے اس سے بالکل روکا جاتا تو وہ مجبوراً قید و بند کا تالا توڑتی اور غیر مناسب راہ اختیار کرتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مرد کی پسلیوں سے پیدا کیا گیا، ان کو آپ زیادہ موڑ نہیں سکتے، زیادہ آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو زبردستی ان کے ساتھ کریں گے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے میں آمادہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے اسلام نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ اپنے حسن و جمال کو ہر کسی کے سامنے نہ ظاہر کرے، بلکہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرے جن کا قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ بالکل، پس اسلام نے اپنے مزاج کے مطابق اس کا اہتمام کیا اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے سامنے عورت آ سکتی ہیں اور اپنے حسن و جمال، زیورات اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ یہ لوگ ایسے رشتوں میں منسلک ہیں جن کے باعث یہ یقیناً امین میں ہے۔ عورت ان چار مرد کے علاوہ اور کسی سے محفوظ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چار مرد کون ہیں؟ پہلا تو اس کے والدین، اس کے باپ، دوسرا اس کا شوہر، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ ان چار مرد کے علاوہ عورت کا کوئی وفادار نہیں۔ ہر کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو اور اپنے حسن و جمال کو ان چار لوگوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ چار عورتیں، یہ چار مرد ایسے ہیں جنہیں عورت جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر انسان کسی شخص کی بیٹی ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف ورزی کر رہی ہے، پردے کو نہ آزما کر ماڈرنٹی کو آزما رہی ہے اور مغربی کلچر کو اپنا کر، اپنے تہذیب و تمدن کو بدل کر، مغربی کلچر کو اپنا کر، اپنے اصول اور ضوابط کو بھلا کر ایسے اصول کی پابند ہو گئی ہے جو اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ ایسی عورت ہے، ایسی بچی ہے جو اپنے باپ کو جہنم میں لے جا رہی ہے، اگر وہ کسی شوہر، کسی کی زوجہ ہے اور ایسے خیالات کی عادی ہے تو اپنے شوہر کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے، اگر وہ کسی کی والدہ ہے پھر بھی وہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو اپنے بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے نہ کی اور اس نے اپنے بچیوں کو پردے کی تعلیم نہ دی، اور اس کی بچیوں نے لبرل لوگوں کو دیکھ کر ایسے کلچر کو اپنا لیا جو اسلام کے دشمن ہے، اسلام کی بچیوں کی آبرو کی حفاظت نہ کرنے والے، بلکہ ان کی آبرو کو
لوٹنے والے ہیں. اگر وہ تو عورت انہی 4 لوگوں کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے, انہی 4 لوگوں کی دنیا کو بہتر بھی بنا سکتی ہے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ بھی دلا سکتی ہے. اگر وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتی ہے تو یقینی طور پر پہلے تو وہ اپنے معاشرے کو بہتر بناتی ہے, اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے, اپنے آباء و اجداد کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے اسلاف کے راستے پر عمل کرتی ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بناتی ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بناتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو عورت کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. ان 4 لوگوں کے سامنے عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے, جن کے باعث یہ یقیناً ہے کہ وہ ان کی عزت کے امین ہے. بھائی کبھی اپنی بہن پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا. کوئی شوہر کی تو وہ ملکیت میں ہے, نظر بد سے کوئی بات ہی نہیں. کوئی باپ اپنی بچی پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا. تو یہ ایسے شخص ہیں جن کے سامنے عورت کی آبرو میں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے زیورات اور دولت چھیننے کا ڈر ہو سکتا ہے, کیونکہ جو باپ اپنے بچی کو زیور دلائے گا وہ کیوں اپنی بچی سے زیور کو چھینے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے حرمت نکاح عارضی نہیں, کسی رشتے کے بنا پر نہیں بلکہ دائمی ہے, خونی تعلق کی بنا پر ہے. اس لیے فطری طور پر اس رشتے میں منسلک مرد و عورت کتنے ہی قریب ہو لیکن ان کے ذہن میں جنسی تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. مثلا ماں ہے, ماں بیٹا, بہن بھائی, خالہ بھانجا, پھوپھی بھتیجا کا اس قسم کے خیال میں مبتلا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالہ کے لیے, اپنے پھوپھی کے لیے اس قسم کے خیال رکھیں اور ان پہ بری نظر ڈالیں. پس ان قابل اعتماد محارم سے پردہ کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا, اسی لیے اسلام نے انہیں پردے کا حکم نہ دیا اور ان کے سامنے بغیر پردے کی آنے جانے کی اجازت اسلام انہیں فراہم کرتا ہے. پس ان قابل اعتماد محارم سے پردہ کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا, لہذا شریعت مطہرہ ان کے سامنے عورتوں کو بے پردہ رہنے اور ان سے ضروری آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنے, ہنسی مذاق کرنے کی اجازت دیتی ہے. قرآن کریم نے ان محارم کا نہایت وضاحت سے ذکر فرمایا ہے. ہم علیحدہ بعض ضروری مسائل آج اسی کتاب کے ذریعے بیان کریں گے اور آج سماعت کریں اور یاد رکھیں لبعولتہن یعنی عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زیب و زینت, حسن و جمال کو پوری آزادی کے ساتھ نمائش کر سکتی ہیں. ظاہر ہے شوہر ہی کو اس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھے, اس کے دل لبھانے والی اداؤں سے سکون حاصل کرے اور اسے اتنا مطمئن ہو کہ غلطی سے بھی اس کی نظر کسی غیر عورت پر نہ پڑے. اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے صرف اچھا برتاؤ ہی نہ کرے, صرف ان کی خدمت ہی انجام نہ دے بلکہ ان کے ساتھ شوہر کے پسندیدہ کپڑے اور اس کے پسندیدہ زیورات وغیرہ کا استعمال کریں اور ہر طرح اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہیں. بہرحال شوہر سے بیوی کے کسی عزب کا پردہ نہیں. ہاں شوہر کے لیے بیوی کے مخصوصہ حصہ
جسم پر اور بیوی کے لیے شوہر کے مخصوص حصے جسم پر بلا ضرورت نظر ڈالنا موضوع اور مناسب نہیں، کیونکہ یہ شہوانی جنسی کھیل ہے جو شیطانی عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے بھی ان عضو کا ظاہر کرنا کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، تو آج ہم ایسے لباس کے ذریعے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر ان کے مخصوص خاص پر پڑ ہی جاتی ہے۔ تو جب کسی عورت کو اس کے شوہر کو بغیر ضرورت نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہماری آج معاشرے میں ہمارا معاشرے میں کیا حال ہے کہ ہم دیکھیں ہماری بچیاں کیسے لباس میں گھروں سے نکل رہی ہیں، ایسے لباس پہن کر گھر سے نکل رہی ہیں جن سے ان کا مخصوص عضو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جینس مثال کے طور پر اتنی ٹائٹ اور اتنی پتلے کپڑے کی جینس یا ایسی اور دیگر ڈریس جو ہمارے جسم پر پہننے کے بعد ہمارے جسم کے ہر عضو کو، ہر کٹس کو ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انسان کو دور سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اس کے جسم کا نشیب و فراز کیسا ہے۔ غور کریں کہ اسلام جب شوہر کو اجازت نہیں دے رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہماری غیر شادی شدہ بچیاں ہیں یا ہماری وہ مائیں جو بازاروں میں بغیر حجاب کے باہر نکل رہی ہیں، جاگنگ کے نام پر اپنے جسم پر ایسا لباس پہن کر بازاروں میں ٹہل رہی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، ان پر کس طرح اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے۔ جسم پر بلا ضرورت نظر ڈالنا موضوع اور مناسب نہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور نہایت ہی کامل اسوہ ہے، یعنی ان کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما رأی منی ولا رأیت من، یعنی حضور علیہ السلام نے کبھی میرے مخصوص حصے جسم کو نہ دیکھا اور نہ کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو مخصوص کو دیکھا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قدر خفیہ بات کیسے بیان فرما دی جس کا اظہار حیا شرم کے منافی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ بحمدہ اللہ ہمارا دین نہایت مکمل ہے، خفیہ ترین امور کے لیے بھی شریعت مطہرہ کے مسائل موجود ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اسلام نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں ذکر فرما دیا، احادیث میں ذکر فرما دیا، علماء نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھ دیا، قیاس کے بنا پر، اجماع کے بنا پر، قرآن کی روشنی کے بنا پر، حدیث کی بنا پر، ان تمام چیزوں کا ذکر ہمیں آسانی سے کتابوں میں دستیاب ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں ہر مسائل کا جواب حل اس کتاب کے ذریعے نظر آ جاتا ہے۔ تو دین ایک مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ مکمل کرنا اسی صورت میں ہے کہ جب ہمارے ہر معاشری زندگی میں یا پھر ازدواجی زندگی ہو یا کسی بھی فیلڈ کی زندگی ہو،
جب تک ہمارے ہر سوال کا جواب ہمیں میسر نہ ہو جائے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں اسلام حکم دیتا ہے اور اس کام کو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اگر ان کی تعلیم نہ دی جاتی تو ہم ان شرعی احکام پر عمل سے محروم رہتے، لا علمی کی وجہ سے ثواب سے محروم رہتے یا گناہ کرتے رہتے. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، چاہے ہمارا نکاح ہو چکا ہے پھر بھی ہم اپنے شوہر کے عضو خاص کو نہیں دے سکتے، مرد اپنی عورت کے عضو خاص کو نہیں دے سکتا، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. تو ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ اگر ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بات نہ بتائی ہوتی، ہمارے لیے دین کو مکمل نہ کر دیا گیا ہوتا. تو امہات المومنین کو صحابہ کرام اور پھر فقہا علماء کرام کو جنہوں نے وہ تمام مسائل نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تقلید ہم پر کتنی ضروری ہے. ہر انسان قرآن سے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. جو چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملتی وہ حدیث میں ملتی ہے، اور جو چیز حدیث میں نہیں ملتی پھر اسے اجماع میں دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ کا اس پر کیا اجماع رہا ہے. اگر اجماع سے بھی وہ چیز نہیں پتہ چلتی تو پھر علماء کرام اس پر قیاس کے ذریعے اس کا پر حکم لگاتے ہیں. تو اسی سے پتہ چلا کہ تقلید ہم پر بہت ضروری ہے. وہ چار امام جو برحق ہے، ہر ایک کی اطاعت ہم پر ضروری ہے. آپ کسی بھی چار امام کی میں سے ایک امام کی اطاعت کریں اور ان کی فرما برداری کریں تو تقلید کی شرح اور یہاں پر اس تقلید کی بنیاد کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہوئے نظر نہ آتے تو ہم بہت سے مسائل میں دو چار ہو جاتے اور ہم پریشان ہو جاتے کہ اسلام نے تو ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، ہم کس پر عمل کریں. یاد رکھیے، حصول علم میں حیا اور شرم نہیں. شرعی امور کی پابندی نہ کرنا بے حیائی اور بے شرمی ہے. بے شرمی یہ نہیں ہے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں، عمر کے کس پڑاؤ میں سیکھ رہے ہیں. بے حیائی یہ ہے کہ آپ اتنے عمر دراز ہو گئے پھر بھی آپ کو نماز کا طریقہ نہیں پتہ، آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں نہیں پتہ، آپ کو نماز کے واجبات کے بارے میں نہیں پتہ، نماز کن چیزوں سے خراب ہو جاتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کے بعد ہم پر کیا چیز عائد ہوتی ہے، ہمیں کیا چیز ازدواجی زندگی میں کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے. یہ بے حیائی، یہ بے شرمی ہے. یہ بے حیائی، یہ بے شرمی نہیں کہ آپ 50 سال 60 سال کی عمر میں علم دین سیکھ رہے ہیں. تو میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ میں جب ایک مرتبہ تراویح پڑھانے کے لیے گاؤں میں گیا، ایک 60 سے 70 سالہ شخص کو دیکھا کہ وہ شخص آیا، استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد فوراً مسجد میں چلا گیا اور نماز کی نیت باندھ لی. جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو گھر سے وضو بنا کے آیا تھا. تو اس نے کہا کہ جب آپ بیت الخلاء میں گئے تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسے بھی شخص ہیں. ایک شخص اسی کی مسجد بیت الخلاء میں جاتے وقت ٹوپی لگا کر جانا چاہیے، ایک شخص ٹوپی لگا کر بیت الخلاء میں چلے گئے اور بہت پریشان ہو گئے کہ میں ٹوپی بیت الخلاء میں لگا کر چلا گیا، مجھ سے بہت گناہ ہو گیا. بڑے پریشان رہے، عالم کے پاس آئے، دریافت کیا کہ مجھ سے حضرت بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا بتائیے کیا گناہ ہو گیا؟ کہا کہ میں نے ٹوپی لگا کر ٹوائلٹ میں چلا گیا آج، بتائیے میری کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سزا نہیں، یہ اجر کی بات ہے. آج آپ نے بہتر کام کیا ہے. ٹوائلٹ میں جب بھی جائیں تو سر ڈھک کر جائیں، کیونکہ نجاست جو ہمارے جسم سے نکلتی ہے اور وہ تمام خراب روحیں یا ایسے جنات جو ہمارے اوپر لاحق ہو جاتے ہیں وہ ایسی گندی جگہوں پر پائے جاتے ہیں. اسی لیے اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ الٹا پیر رکھیں، پھر اندر داخل ہو، داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں،
دعا پڑھنے کے بعد جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھنے لگیں تو اپنے جسم سے کتنا کپڑا آتا ہے، اسلام اس کی بھی تعلیم آپ کو دیتا ہے۔ کپڑا اس وقت ہٹانا ہے جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھنے لگیں، اور بیٹھنے کے بعد اپنے گھٹنے کو ڈھانک لیں اور اتنا ہی کپڑا ہٹائیں، اور اپنے جسم سے نکلنے والی نجاست پر بھی نظر نہ ڈالیں کہ ہمارے جسم سے جو نجاست غلیظہ نکل رہی ہے اس پر بھی اسلام آپ کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا، تھوکنے کی اجازت نہیں دیتا، بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ استنجا کریں، نجاست سے فارغ ہو۔ اور ایک غلط فہمی جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت اپنی 5 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں صرف 1 یا 2، اگر شہوت کا غلبہ نہ ہو تو اگر شہوت کا غلبہ ہے 1 سے زیادہ 2 انگلی کا استعمال کریں آپ، الٹے ہاتھ کی 2 انگلی یا 3 انگلی بس، اس سے زیادہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت اپنی اس انگلیوں کا استعمال کریں۔ 5 انگلیوں کا استعمال جائز نہیں بلکہ یہ مکروہ ہے، اور اسلام کو انسان کو جب استنجا کرے 2 سے 3 یا 1 انگلی سے آسانی کے ساتھ ہم اپنی نجاست کو زائل کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی غلط فہمیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج ہم عمر کے اس پڑاؤ پر بھی پہنچ گئے لیکن ہمیں ان باتوں کا علم نہیں۔ تو بے حیائی یہ نہیں، بے شرمی یہ نہیں کہ ہم بڑھاپے کے عالم میں بھی علم سیکھ رہے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی یہ ہے کہ ہم اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی علم سے دور ہیں، اسلام کے ان اصول سے دور ہیں کہ جو ہمیں دن میں 4 سے 5 مرتبہ لاحق ہونے والے اعمال ہیں، جس سے ہمیں یہ باخبر ہونا چاہیے کہ ہم ٹوائلٹ سے جب باہر نکلیں تو پہلے سیدھا پیر باہر نکالیں، پھر آپ باہر آئیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر دوسرا کوئی کام کریں۔ یہ طریقہ ٹوائلٹ میں جانے کا ہے۔ اسی طرح اسلام سلیپر پہننے کا طریقہ بتاتا ہے، مسجد میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو کون سا پیر پہلے رکھیں، کون سا پیر بعد میں رکھیں۔ اس چیز کی بھی اسلام ہمیں درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا پاکیزہ اور بہترین مذہب ہے جو آپ کی ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسلام آپ کو خرید کے بھی اصول بتاتا ہے، بیچنے کے بھی اصول بتاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی مال میں نقص ہے تو اس نقص والے مال کو آپ کس طرح بیچیں گے، اس کی بھی تعلیم آپ کو اسلام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جھوٹ بول کر اس مال کو بیچا آپ نے جس میں نقص تھا، اور آپ نے اسے اچھی قیمت پر بیچ دیا تو یہ کمائی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے مسلمان تاجروں کو ایسے پھیلی ہوئی برائی سے محفوظ فرمائے جو جھوٹ بول کر آج دکانداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بے شرمی بے حیائی یہ ہے کہ ہم عمر کے اس پڑاؤ میں آ کر بھی علم دین سے دور ہیں، اور جو ان دیگر محارم جن کے سامنے عورتیں بلا پردہ آزادی سے آ سکتی اور زیب و زینت انہیں دکھا سکتی ہیں، یہ آبائہن یعنی باپ دادا پردادا ہیں، اور آبائی بعولتہن شوہر کے باپ دادا پردادا۔ واضح رہے ان محارم میں صرف شوہر کے آبا شامل ہیں، یعنی باپ دادا ہی شامل ہیں، بھائی وغیرہ نہیں، کہ ان سے پردہ فرض ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے منع فرمایا۔ تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی کیا دیور اپنی بھاوج کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم الموت، یعنی دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا رشتہ
نہایت خطرناک ہے، اس کے ساتھ بہک جانے اور گناہ میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں دیور اور بھابھی کا کس طرح ہنسی اور مذاق کا ماحول گرم رہتا ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں میں یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ دیور اور بھابھی میں بالکل پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، اور دیور کا شوہر کے بعد دیور ہی کا سب سے زیادہ بھابھی پر حق نظر آتا ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو دیور ہی اپنی بھابھی کو ہر جگہ گھماتا پھراتا ٹھہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی اور بے حیائی کا ذریعہ ہے کہ اسلام دیور کو بھابھی کے ذریعے بے شرمی اور بے حیائی، ہنسی اور مذاق ٹھٹولی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ دیور کو موت کے ذریعے موت کہا کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ یعنی آپ دیور کے ساتھ جب کہیں جا رہی ہیں تو اپنے محارم کو اپنے ساتھ میں لیں اور پھر جائیں، یا بہت ضروری کام پڑ ہی گیا ہے تو ایسی لوگوں کے ساتھ جائیں جو آپ کے محارم میں شامل ہیں، دیور کے ساتھ یا پھر کسی اور لوگوں کے ساتھ آنا جانا۔ یہ مسلمان معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے، لہذا اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور جو او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے بیٹے، ابنائی بعولتہن، شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہو، اخوانہن، بھائی اس میں علاتی باپ شریک، اخیافی ماں شریک بھائی بھی شامل ہے، لیکن ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد اور دیگر رشتے کے بھائیوں کا وہی حکم ہے جو غیر مردوں کا حکم ہے، غیر مردوں کا ہے۔ یہ سب غیر مردوں کا حکم میں سب شامل ہیں کہ یہ سب غیر محارم ہیں، یعنی بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، یہ 8 محارم ہیں جو حکم پردے سے مستثنی ہے۔ ان کے علاوہ چند دیگر لوگ ہیں جن کے سامنے عورتیں بے پردہ آ سکتی ہیں، جو یہ ہیں نسائہن، اپنی عورتیں، یعنی مسلمان عورتوں کے لیے مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں رہا۔ معاملہ غیر مسلم عورتوں کا تو مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرنا جائز ہے، تاہم ان سے میل جول اور رازدارانہ دوستی بہرحال جائز نہیں۔ اسی طرح بد کردار، فاحشہ، فیشنیبل عورتوں کی صحبت سے بھی مسلم خواتین کو بچنے کی ہی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی بری صحبت برے رشتے پر اثر ڈالتی ہے۔ میں نے ابھی حال فی الحال میں ایک ایسی نیوز اپنے دوست کے ذریعے سنی جس کو سن کر آپ بھی بڑے رنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مسجد کے متولی جو گورکھپور کے تھے، وہ شخص گورکھپور ہی میں رہ کر جاب کرتا تھا، وہیں نماز پڑھنے جاتا تھا، تو ان سے جو مسجد کے متولی صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔ ان سے جب یہ شکایت کی گئی آپ کی بچی اسلامی شریعت کو چھوڑ کر ایسے فیشن کے ساتھ یونیورسٹی آ رہی ہے، جا رہی ہے، جس کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو انہوں نے مسجد ہی میں بیٹھ کر یہ جواب دیا، میاں اتنا تو چلتا ہے، اگر ہم ہر چیز کی پابندی کریں گے تو بچی کیسے پڑھے گی، کیسے یونیورسٹی جائے گی، کیسے تعلیم حاصل کرے گی، اگر وہ پردہ کرے گی تو کیسے تعلیم حاصل کرے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گھر پر بیٹھتے ہیں اور ویڈیو کلپ
ان کے پاس آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کی بچی نے جو گورکھپور کی سب سے بڑی مندر ہے وہاں پر جا کر اس نے ایک ویڈیو بنائی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اس نے کہا میں نے اسلام کو ترک کر دیا اور اس مذہب کو اپنا لیا، ماتھے پر تلک لگایا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس نے ویڈیو بنایا. ویڈیو بنا کر اس نے اپنے والد کو بھیجا. جب والد نے یہ چیز دیکھی تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کاش میں نے مسجد میں بیٹھ کر اس وقت جو الفاظ کہے تھے اگر نہ کہے ہوتے اور ان لوگوں کی باتوں پر عمل کر لیا ہوتا جنہوں نے شکایت کری تھی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو وہ بہت پچھتائے، بہت روئے. اسی کے بنا پر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا گیا. پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ بچی میرے لیے اب دنیا میں اس کا رہنا نہ رہنا میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری بچیاں یونیورسٹی جب جا رہی ہیں تو ان کے آس پڑوس ان کی فرینڈ سرکل کیسی ہے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی فرینڈ سرکل کیسی ہے، غیر مسلم کی سرکل ہے. تو انہیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسلام کے اصول کے بارے میں بتائیں، اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دیں کہ پردہ کتنا اہم ہے. سب سے بڑی جو تعلیم انہیں دینا ہے ایمان کی بقا کی تعلیم دینا ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دینا ہے کہ یہ دو چیز آپ کی سب سے فرسٹ پیورٹیز میں ہے کہ آپ اپنے والدین کی، اپنے اسلاف کی، اپنے مسلمان ہونے کی عزت کو سمجھیں. آپ اپنے والدین کی عزت کا سرمایہ ہے. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کے والدین دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر کوئی باوقار شخص کی بیٹی ایسا کرے جو مسجد کا متولی ہو، جو مسجد کے انتظامات کو دیکھنے والا ہو، اور اس کی بیٹی اگر ایسا کر دے تو وہ شخص سماج میں کیا منہ دکھانے کے لائق رہ جائے گا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم سے دور رکھا ہے جو تعلیم ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کرے اور اسلام کی محبت پیدا کرے، پردے کی اہمیت ان کے ذہن میں پیدا کرے. کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں میں بچپن میں نہ تو ایمان کی مٹھاس گھولی، نہ ان کے ذہن میں پردے کی اہمیت ڈالی، نہ انہیں یہ سمجھایا کہ تمہارے لیے ایمان کتنا اہم ہے. ایمان اور پردہ مرد کے، ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ آج اس کے خلاف پوری سازشیں چل رہی ہے کہ مسلمان کی عورتوں کو کس طرح اپنی جال میں پھنسا کر کیسے ان کو ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جائے. آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ہر چند دنوں کے بعد یہ نیوز ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں عورت نے اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر وہ کسی ٹرین کے نیچے کٹی ہوئی نظر آئے یا کہاں پر نظر آئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کو بہتر تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. یقینی طور پر پڑھانا لکھانا بھی ضروری ہے، لیکن انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے. ایمان کتنا ضروری ہے اس مثال کے ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک شخص دلی کا رہنے والا تھا. وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ آنے والے مسافروں کو مفت میں پانی پلایا کرتا تھا. جو مسافر ان کے پاس آتے تھے وہ ان کو پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر جو ان کے پاس آتے تھے اس کو پانی پلاتے تھے اور ان سے کوئی معاوضہ نہ لیتے تھے. کئی سال تک انہوں نے یہی کام کیا. اسی اثنا میں کئی سالوں کے بعد ایک بزرگ کا گزر وہاں سے ہوا اور انہوں نے بھی اس شخص سے پانی مانگا. اس نے پانی پلایا. جب اجرت پوچھی تو کہا میں تو فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں. کہا اچھا تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اسے 1 روپے دیا. 1 روپے دیا. اس روپے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ اس 1 روپے سے وہ 100 روپے بنا. پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے بزرگ آئے.
انہوں نے بھی پانی پیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو ان بزرگ نے کہا پہلے بزرگ جو آئے تھے انہوں نے تمہیں 1 روپے دیا تھا، اب میں اس کے آگے 1 صفر بڑھا دیتا ہوں، یعنی 1 روپے سے اب وہ 10 روپے بن گیا۔ 10 روپے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ اسی کام کو جاری رکھتے رہے۔ پھر تیسرے بزرگ آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، پانی پیا۔ انہوں نے کہا جو دوسرے بزرگ آئے تھے انہوں نے 1 صفر بڑھایا تھا، میں نے بھی 1 صفر بڑھایا، تب وہ 10 روپے سے 100 روپے بن گئے۔ جب وہ 100 روپے بن گیا تو اس مال میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ شخص کے پاس فرصت ہی نہ رہی کہ وہ اپنے اس کام کو انجام دے جس کام کی وجہ سے اس کے مال میں برکت ہوئی تھی۔ اب وہ شخص اپنے پانی پلانے کے کام کو چھوڑ کر اپنے کاروبار میں لگ گیا، بہترین کاروبار کا مالک بن گیا۔ جب پہلے بزرگ جو آئے تھے جب پھر ان کا وہاں پر آنا ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک شخص پانی پلاتا تھا، وہ شخص کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بتایا وہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہے، بہت پیسے والا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اب پانی لوگوں کو پلائے۔ تو کہا ایسی بات ہے؟ تو کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا پتہ بتایا تو وہ بزرگ وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جس بنا پر تمہیں وہ 1 روپے عطا کیا تھا وہ 1 روپے میں تم سے لے لیتا ہوں کہ اب جب انہوں نے 1 روپے لے لیا تو اب بتائیے 1 روپے سے جو 1000 روپے 100 روپے بنے تھے اور مال میں اتنی برکت ہوئی تھی، اب جب انہوں نے 1 روپے اس سے لے لیا تو اب اس کے پاس کیا بچا؟ صرف صفر ہی بچا تو رہ گیا۔ اب صفر کے آگے سے اگر 1 ہٹا دیں تو آپ کے پاس کیا بچا؟ 0 0 0، کچھ نہیں بچا۔ تو اب مثال کی بات یہی ہے کہ جو ایمان ہے، جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں، یہ وہ 5 امور ہیں جو صفر ہیں۔ جو ایمان ہے یہ 1 واحد روپیہ ہے۔ جب یہ روپیہ آپ کے پاس سلامت رہے گا تو ہی آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، ورنہ وہ تمام مردود ہو جائے گی۔ تو اس مثال سے یہ پتہ چلا کہ صفر ہمارے پاس کروڑوں ہو یا لاکھوں ہو، لیکن اگر وہ روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، دنیا میں رہ کر کتنا بھی بڑا بلند مقام حاصل کر لیں، تو ہمارے لیے کوئی فائدہ، کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ آج تو یہ ایمان کتنا اہم ہے، اس واقعے کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ناسمجھ بچیوں کو سمجھائیں کہ پردہ اور ایمان کتنا اہم ہے، انہیں ایسے لوگوں سے بچائیں اور محفوظ رکھیں جو ہماری بچیوں پہ بری نظر گڑا کر بیٹھے ہیں اور ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے ہر مشکل کوشش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے تو آپ کے پردے میں بڑی اچھائی نظر آتی ہے۔ ایسی کچھ بہترین باتیں کر کے ہماری بہنوں کو بہلا پھسلا کر پھر ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں، صرف اپنے تک رکھیں۔ تو ایسی کچھ باتوں کے ذریعے وہ ہماری بچیوں کو ورگلاتے ہیں اور ہماری بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ حضرت کی آمد چند منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گی، تب تک میں امان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں۔ 3 شاید 2 لوگ بول رہے ہیں، ان کا آئیے، آپ ہی آ جائیے بھائی۔ ارشاد بھائی کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین انداز میں ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ آئیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پاک نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن ارے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم میں کوئی لوٹا ہی نہیں، جو آیا اسے
سے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور یہ بھی شعر نظر فرمائیں، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش ہاں مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اور مکتب نظر میں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان پر، قربان مگر اس احسان پر، کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان پر، کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کے بخشش کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض صاحب قبلہ زندہ باد، تنظیم اصلاح معاشرہ زندہ باد۔